اپنے طور پر بھی لوگ وہ علاج کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، یہ بڑا رسکی ہوتا ہے۔ ایک بار میری آنکھ ہو گئی لال، تو پتہ نہیں میں نے کسی سے بات کی ہوگی یا کوئی اس نے آنکھ لال دیکھی ہوگی، وہ تھے مطلب یوں اچھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جو گلاب جو ہے نا، عرق گلاب، وہ آپ ڈال لیں، لیکن میں نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا، آئی اسپیشلسٹ سے، میں نے ان سے اپنی دونوں آنکھوں کے موتیا کا آپریشن کروایا ہوا تھا، تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا میرا ایسا ایسا ہے اور وہ لال ہو گئی آنکھ میری، اور کیا یہ ڈراپس میں ڈال دوں گلاب کے؟ تو ڈاکٹر نے مجھے کیا، نہیں نہیں نہیں، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے تو موتیا نکلا ہوا ہے، آپریشن ہوا ہوا ہے، میں ڈراپس دیتا ہوں، وہ لے لو، ایک بار ڈالو گے انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا۔ ایک دو بار میں میری سرخی وغیرہ کٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اب وہ شخصیت بہت معزز تھی، اگر ان کی عقیدت میں محبت میں آ کر میں ڈال لیتا تو ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ اس طرح دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ اور یہ دیکھے بھی ہیں بعض میں نے، بیچارے وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ ایک بار وہ ملتان شریف میں ایک نابینا نوجوان سے ملاقات ہوئی، بیچارہ مطلب اس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، جوان، یعنی جوانی بھی سمجھو شروعات کی تھی بیچارے کی، تھا نابینا۔ ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بیچارے نے اینٹی بائیوٹک کھائی، تو ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک دی ہوگی، یہ کھائی اور اس کی آنکھیں چلی گئی۔ یہ کبھی آنکھوں پر یہ دوائیں حملہ کرتی ہیں، کبھی گردے پر حملہ کرتی ہیں، کبھی معدے کو تو تباہ کرنا ان کا مشہور ہے۔ ذرا سر درد ہوا، پین کلر لے لی بھائی، فلاں پین کلر، فلاں پین کلر۔ یہ پین کلر ٹیبلٹس نہیں لینی چاہیے، جب سخت مجبور ہو جائے آدمی اس وقت تک نہ لے، کیونکہ یہ خاص کر معدے کو تباہ کرتی ہیں، گردے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ نیند کی گولی لوگ کھاتے ہیں، پہلی گولی میں تو ایسے مزے کی نیند آئے گی کہ یوں ہوگا کہ بس کوئی بہت بڑی نعمت ہاتھ آ گئی اگر یعنی نیند نہ آتی اور کوئی کھا لے، لیکن آہستہ 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 اس کا ڈوز بڑھتا ہے، اتنے میں پھر نیند نہیں آتی۔ اسی ٹیبلٹ میں پھر 1.5 ٹیبلٹ ہوگی، پھر 2 ٹیبلٹ ہوگی، یہاں تک کہ بعضوں کو 6 7 ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے نیند کی، اور بعض اوقات پھر بھی نیند نہیں آتی۔ دواؤں کا عادی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ دوا ایلوپیتھی کی ہو، چاہے ہومیوپیتھی کی ہو، چاہے وہ مطلب ہربل کی ہو، کوئی بھی ہو، دوا ہے، غذا ہے۔ جہاں تک بن پڑے نا، دواؤں کی طرف جانا نہیں چاہیے، علاج بالغذا کی طرف توجہ دی جائے۔ اگر غذائیں درست رکھے نا انسان تو ویسے کئی بیماریوں سے بچنے کے چانسز رہتے ہیں اس کے۔ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، پرہیز ہی کر لیں تو بھی دواؤں سے بچت کی صورت بنتی ہے۔ اب وہ دواؤں کی طرف جانا ہی پڑا، اسی مجبوریاں بھی آتی ہیں انسان کو، تو اب ایسی صورت میں ماہر ڈاکٹر سے ہی علاج کروایا جائے، ورنہ پھر ڈاکٹر کمزور ہوا تو دوا بھی کمزور ہوگی۔ دوا کی ہے تو پھر اس کو منزل تک پہنچائے، آدھے راستے میں نہ چھوڑے، چاہے وہ دوا زخم پہ لگانے کی ہو، چاہے کان یا آنکھ کے وہ قطرے ہوں، ڈراپس، جو بھی ہو، ڈاکٹر نے جس طرح کہا ہے اس کے مطابق کرنا مفید رہتا ہے، ورنہ پھر یہ کہ آزمائش بڑھتی چلی جاتی ہے۔